بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا حق وراثت سیزن 2 حق مہر ضدی عشق میرا سیزن 2 منتہا چوہان قسط نمبر 37۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ ہان کے پکارنے پر وہ اس کی جانب موڑی تھی جو آج بہت خوش تھا۔ آج وہ نور فاطمہ سے ملنے جا رہی تھی۔ فائنلی اس شرط پہ ہان اسے ملوانے لے جا رہا تھا کہ وہ یہ بات راز رکھے گی، جبکہ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ اسے نہ بتا سکا۔ وہ جانتا تھا وہ نور سے بہت پیار کرتی ہے اور یہ سچ اسے تکلیف پہنچائے گا۔ وہ ڈرائیو کرتے ہان کی جانب مڑی تھی، جبکہ چہرے پر حشاش بشاش تھا۔ کیا تمہیں تجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو؟ ہمارا رشتہ ختم کر دینا چاہتی ہو؟ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو؟ وہ جو مسلسل اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی اسے خیالوں میں گم دیکھ کر چونکا تھا۔ میں نے خلا کے پیپرز بنوا لیے، آپ اور ہانیہ دونوں کل ہی آفس آ جائیے گا۔ ہانیہ سے میری بات ہو چکی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں کچھ نہیں۔ ابرش کی بات یاد کرتے وہ گہرا سانس خارج کر گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مطلوبہ جگہ پہنچ گئے تھے، جبکہ فیروز بھی ان کا پیچھا کرتا وہاں پہنچ چکا تھا اور موبائل پہ میر ہادی کو اطلاع دے چکا تھا۔ وہ اسی وقت آفس سے نکلا، اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ بس کچھ ہی قدم دور ہے اس کی بہن۔ بہت پرجوش انداز میں وہ گاڑی کی جانب بڑھا تھا، بنا کسی سیکیورٹی کے، لیکن آزمائش بھی باقی تھی۔ ابھی وہ آدھے راستے پہنچا تھا کہ آدھا راستہ روک لیا گیا تھا۔ شاہان اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا اور ساتھ 3 گنڈے تھے۔ میر باہر نکلا تھا کہ بنا اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے شاہان کے آدمی نے پیچھے سے اس کے سر پر بھاری وار کیا تھا۔ میر کو اپنا سر گھومتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ سر پہ ہاتھ رکھے بہتے خون کو دیکھا اور مڑا تھا۔ شاہان کے ایک اور آدمی نے اس کے کمر پر وار کیا تھا اور وہ زمین پر جا گرا تھا۔ اس کے منہ سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں، جبکہ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کی نظروں کے سامنے نور کا چہرہ تھا۔ بس بہت ہے اتنا، لیکن یہ حالت دیکھ کر اب ابرش کو خود احساس ہوگا اور اس نے مجھے کتنا ہلکے میں لیا تھا۔ اب اسے پتہ چلے گا شاہان کیا کر سکتا ہے۔ باپ بیٹا ہنستے ہوئے اپنے آدمیوں کے ہمراہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ میر ہادی جو مارشل آرٹس جانتا تھا، ہانیہ کو ٹریننگ دے چکا تھا۔ ہانیہ کے ساتھ مل کے اس نے کتنے مجرموں کو سزا دلوائی تھی جو 10 پہ بھاری تھا۔ آج وہ چند گھنٹوں سے بنا لڑے ہی ہار گیا تھا۔ شاید وہ خود سے ہار گیا تھا۔ وہ جیتنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ اپنے اندر کے میر سے ہار گیا تھا۔ یوں ہی لیٹے لیٹے ہانیہ کی آنکھ لگ گئی تھی، لیکن برا سا خواب دیکھا تو جھٹ سے اٹھ گئی۔ یا اللہ خیر سب ٹھیک ہو۔ دل پہ ہاتھ رکھے وہ باہر آئی تھی۔ اچانک سے اس کا دھیان میر کی جانب چلا گیا۔ وہ 2 دن سے اس کی کال بھی نہیں آئی تھی، نہ ہی کوئی میسج، جبکہ کشش سے روزانہ اس کی بات ہو جاتی تھی اور انہی کی زبانی میر کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا تھا، لیکن انجانے کیوں آج اس کا دل بہت بے چین ہوا تھا۔ میر کی بے تحاشا یاد آنے لگی تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے میر کو کال کر ہی دی تھی۔ کال جاری تھی لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا تھا، 1 2 3 بار، لیکن بے سود۔ یہ ایسا کبھی نہیں کرتے ہیں۔ تو آج وہ پریشان ہوئی۔ میر کیا واقعی مجھ سے ناراض ہو گئے؟ ہانیہ کو اپنی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ اسی لمحے میر کے نمبر سے کال آتی دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکان سج گئی۔ ہیلو بہت خوشی سے بولی تھی، لیکن آگے کسی انجان شخص کی آواز سنی۔ وہ چونکی تھی اور اس نے کہا اس بات نے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ رہی تمہاری دوست، جاؤ اور مل لو اس سے۔ ہان نے دور سے ہی گاڑی کی جانب اشارہ کیا جہاں ایک لڑکی پھولوں کے پاس رخ پھیرے کھڑی تھی۔ ہانیہ ڈولتے دل کے ساتھ اس جانب قدم بڑھائے تھے۔ پاس جاتے وہ ٹٹری تھی۔ نوری، دھیمی آواز میں پکارا۔ وہ جو محویت سے پھولوں کی بناوٹ دیکھ رہی تھی ایک دم سے پلکیں اٹھائیں۔ نوری بس کر جاؤ، یہ حیدر نامہ بند کر دو اب۔ نور کو اپنے ارد گرد بازگشت سنائی دی تھی۔ نوری میری طرف دیکھو، ہانیہ نے اب کی بار قدرے اونچی آواز میں کہا تھا۔ نور کا دل بہت سخت دھڑکا تھا۔ نوری، ایک تم اور ایک تمہاری محبت، حد ہے نا؟ نور کی آنکھوں کے سامنے حیدر کا چہرہ لہرایا تھا اور ایک لمحے کی دیری کیے بنا اندر بھاگ گئی، جبکہ باہر ایک بار پھر پلٹ کے نہ دیکھا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔
ہانیہ کو حیرت ہوئی بلکہ شدید کا جھٹکا لگا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ 1 سال سلطان جیسے گینگسٹر کی قید میں رہتے اور جس اذیت سے دوچار ہوئی ہے یہ صرف وہی جانتی ہے۔ وہ اپنے ماضی میں ہی رہ رہی ہے۔ ابھی احان نے اس کے پاس آتے اس کے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے نرمی سے کہا تھا، جبکہ وہ بھی شوق میں تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ بہت امید سے پوچھا۔ ہم سب مل کے کوشش کریں گے تو ضرور ہو جائے گی، اور تمہیں یہاں لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ابھی آگے بات کرتا کہ کال پہ وہ رکا تھا۔ دوسری طرف شان تھا۔ آپ کو ہیڈ کوارٹر بلایا ہے، USB لے کے۔ شان نے فوراً اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ احان ہانیہ کو لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ مجھے یہیں چھوڑ جاؤ، میں نور کے ساتھ۔ ہانیہ کا دل نہ چاہا نور کو چھوڑ کے جانے کا۔ ہم دوبارہ آئیں گے ہانیہ، ابھی جانا ضروری ہے۔ احان نے اس کی بات کاٹی اور اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ اپنی گاڑی سے USB نکالی اور اسے اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کیا، اور سارا ڈیٹا Gmail کے ذریعے اس نے تمام ڈیٹا اپنی ID پہ ٹرانسفر کرتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں پہنچا تھا جسے گاڑی روکنا پڑی۔ اس کی گاڑی کے سامنے ٹہنی جھاڑیاں پڑی تھی۔ اس نے رکاوٹ کھڑی کی تھی۔ رکاوٹ ہٹاتا وہ واپس گاڑی کی جانب آیا تھا، جبکہ بم کی ٹک ٹک اس کی گاڑی کی سپیڈ کے ساتھ جڑ چکی تھی، اور اسی بات سے وہ دونوں قطعی لا علم تھے۔ گاڑی آہستہ چلاؤ، ہانیہ نے ٹوکا تھا۔ موبائل پہ کال آتی۔ کال پہ احان نے بلوٹوتھ آن کیا تھا۔ کیا ہوا؟ احان نے گاڑی ڈرائیو کرتے تیزی سے پوچھا تھا۔ سر، گاڑی کی بریکس کے ساتھ بم اٹیچ ہے، سپیڈ 1 ہی رکھیں ورنہ بلاسٹ ہو جائے گا۔ شان کی آواز پہ احان کو لگا وہ شاید سننے میں غلطی کر گیا، لیکن یہ سچ تھا۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہوا تھا اور بری طرح پھنسا تھا۔ سر، میری انسٹرکشن کو فالو کریں، ٹیم آپ کے پیچھے پہنچنے والی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ سلطان کے آدمی بھی آپ کے پیچھے ہیں۔ شان کی آواز پہ وہ ذرا چوکنا ہوا۔ صحیح ہے، احان بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ وہ شان کی بتائی ہوئی انسٹرکشنز پہ گاڑی پہاڑی علاقوں کی طرف موڑ گیا تھا تاکہ بم پھٹنے سے انسانی نقصان نہ ہو۔ احان، کیا ہوا؟ ہانیہ کو کچھ گڑبڑ لگی تھی۔ ہانیہ، لسن، اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے اسپائی گرل کی ضرورت ہے۔ احان نے تمہید باندھی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ہانیہ کا دل دھڑکا۔ گاڑی میں بم ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ وٹ ہانیہ چلائی تھی۔ ہانیہ، پوری بات سنو، تم گاڑی سے کود رہی ہو، سمجھی؟ یہاں پہاڑی علاقہ پہ احان کو گاڑی چلانے میں دشواری ہو رہی تھی۔ نو نیور، ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہانیہ، سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ہے، یہ USB ڈیڈ تک پہنچانی ہے ہر حال میں۔ ایک USB اس کی جانب بڑھائی، جسے ہانیہ نے لرزتے ہاتھوں تھام لیا تھا، اور نم آنکھوں سے احان کو گاڑی کو بمشکل سنبھالتے دیکھا تھا۔ ہانیہ، اس USB کی حفاظت کرنا، اس میں ملک دشمنوں کے تمام راز ہیں، جو ڈیڈ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس کی جانب ایک نظر دیکھا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ کسی حال میں دشمنوں کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے، احان نے دھیمے لہجے میں سمجھایا۔ ہانیہ، جیسے کہوں گا کود جانا۔ نہیں، تمہیں چھوڑ کے نہیں کودوں گی، ہانیہ نے صاف کہا تھا۔ میری فکر مت کرو ہانیہ، اس وقت اس ملک کی خاطر جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں ہے، اور تمہیں ذمہ داری دی ہے تو اسے پورا کرنا۔ تم سلطان کے آدمیوں سے بچ کے رہنا، اور ہماری ٹیم بھی بس پہنچنے والی ہے۔ یہ احان نے بلوٹوتھ اپنے کان سے نکال کر اس کے کان میں لگایا۔ وہ رو دی تھی۔ اس سے تم ٹیم سے رابطہ رکھو گی۔ ہانیہ، سپیڈ کم ہو رہی ہے، تمہیں کودنا ہوگا۔ ہانیہ، احان نے اسے ہوش دلایا۔ احان، تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ اچھا نا، جان چھوٹ جائے گی تمہاری۔ ایک تمسخر تھا لہجے میں۔ ہانیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے رخ پھیرا۔ چلو، وقت آ گیا ہے بچھڑنے کا۔ احان نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا جو کسی چیز سے زور سے ٹکرایا اور ٹوٹ گیا۔ ہانیہ احان کے ساتھ جڑ کے بیٹھی۔ ہانیہ، جمپ! احان نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ احان، وہ اس کے کان میں دھیمے سے بولی تھی۔ احان ایک لمحے کو ساکن ہوا تھا۔ مجھے تم واپس چاہیے ہو، ہر حال میں انتظار کروں گی، کہتے اس کے گال کو چوما، اور اس نے بنا اس کی جانب دیکھے جمپ لگائی تھی۔ جہاں وہ گری تھی وہاں گھاس تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دور جا گری، لیکن اسے کم ہی چوٹیں لگی تھی۔ دوسری طرف ہانیہ کی بات پہ وہ اپنی دل کی دھڑکن کا انتشار محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی پہاڑی کے اوپر تھی اور ایک دم سے پہاڑی سے نیچے گرتی گئی دکھائی دی تھی۔ ہانیہ نے منہ پہ ہاتھ رکھتے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ گاڑی بم دھماکے سے اڑی تھی۔ ہر طرف دھواں اور آگ پھیل گئی تھی۔ اس طرح
आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा जारी है।